نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زخرف کا تیسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، جیسے وہ اس ساری کائنات کا اکیلا اور یکتا خالق ہے، اسی طرح اس کائنات کا مدبر اور مصرف بھی وہی ہے، اس میں تصرف بھی وہی کر رہا ہے، اس کے نظام کو بھی وہی چلا رہا ہے، اور اس کائنات کے نظام کے چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی کو نائب بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کائنات کے نظام کے چلانے میں کوئی عمل دخل رکھتا ہو۔ یہ بات مشرکین کو سمجھ نہیں آتی، اور انہوں نے دنیا میں اللہ کے نائب تجویز کر رکھے ہیں، اولاد بنا رکھی ہے۔ فرشتوں کو وہ بنات اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے ان کے اس بھونڈے اور بہت ہی غلط قسم کی جو سوچ ہے ان کی، اس کی گزشتہ رکوع میں تردید کی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو، افاصفاکم بالبنین، اور اللہ کے لیے اگر تم نے تجویز ہی کرنی تھی تو کیا کی؟ بیٹیوں کی، جسے تم خود پسند نہیں کرتے۔ تمہارا حال یہ ہے ان کے بارے میں کہ جب تمہیں کوئی اطلاع دے کہ تمہارے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ غصے سے تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، انتہائی بری حالت ہوتی ہے، اور وہ خبر سن کر تم سر پٹاتے ہو، اور کہیں ایک تو اپنی بیٹیوں کو ہی زندہ زمین میں دفنا دیتے ہیں، اور کہیں اگر برداشت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ بیٹی کے بارے میں ایک طرف تمہارا یہ رویہ ہے، اور دوسری طرف تم نے اگر اللہ کے لیے اولاد تجویز ہی کرنی تھی، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں، نہ نرینہ نہ مدینہ، لیکن تم نے تجویز کی تو وہ بھی بیٹیاں۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ جو مورتیاں ہم نے بنا رکھی ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد سے طریقہ چلا آ رہا ہے، ہمارے بڑے بوڑھے اس کام کو کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اگر یہ کام برا ہوتا تو اتنے تسلسل سے جو چلا آ رہا ہے یہ کیسے اب آ کر غلط ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں انہیں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، خاص طور پر قریش مکہ کو، کہ تمہارے آباء و اجداد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تم بڑا فخر کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر، اسماعیل کی اولاد ہونے پر، انہی کی نسل سے ہو تم، اور اپنے آپ کو قریشی کہتے ہو،
ماد کی اولاد، کنانہ کی اولاد قریش کہلاتی ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ تو تمہارے ابا و اجداد ابراہیم و اسماعیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا پیغام تھا وہ ذرا سنو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو بت پرستی، شرک اور کفر سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے اور ان کی قوم سے کیا کہا تھا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ بے شک میں تو بیزار اور بری ہوں اس سے جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، جن کی پرستش کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو اس کا پرستار ہوں، اس کو اپنا معبود اور خدا سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر میں اسی کو اپنا مالک اور معبود مناتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ میں اسی کی اطاعت کروں، اسی کی غلامی کروں، اسی کے احکامات سر انجام دوں۔ اسی کا نتیجہ نکلے گا کہ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بے شک وہ یقیناً مجھے اس سیدھے راستے پر گامزن رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا، اور درجہ بدرجہ مزید مجھے اس ہدایت میں ترقی عطا فرمائے گا۔ سیاحدین کے شروع میں جو سین ہے، یہ سین مستقبل کے لیے نہیں بلکہ تاکید کے لیے۔ یہدین بمانے یثبتنی، مجھے ثابت قدم رکھے گا۔ ہدایت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے دن سے ہی دے دی تھی، بچپن سے اللہ نے رشد و ہدایت اللہ نے ان کی فطرت اور طبیعت میں ڈال دی تھی، جیسا قرآن نے دوسری جگہ پر سورہ انبیاء میں ذکر کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، تو بچپن ہی سے ہدایت، اور اسی ہدایت کی بنیاد پر ہی اپنے والد جو ان کے چچا یا باپ تھے، جو بت پرست صرف نہیں تھے بلکہ بت فروش بھی تھے، اور اسی طرح پوری قوم جو کواکب پرست بھی ہے، بت پرست بھی ہے، ان سے برات کے اعلان کر رہے ہیں، یہ تو اعلیٰ ہدایت کی مثال ہے۔ تو کہتے ہیں سیہدین، میرا رب مزید مجھے اس ہدایت اور درست اور سیدھے راستے پر گامزن رکھے گا۔ اور ہدایت کے بھی بڑے درجات ہوتے ہیں جی، بلند درجہ جو ہدایت کا، جو انبیاء کو اللہ نصیب فرماتا ہے، اور ان کی بھی لمحہ بلمحہ ترقیات ہوتی رہتی ہیں، اللہ کے قرب میں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے انوارات و تجلیات ان پر آشکارا ہوتی چلی جاتی ہیں، تو اس میں اللہ مجھے مزید رہنمائی دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور حضرت ابراہیم نے اس دعوت کو، جس کا بھی گزشتہ آیت میں ذکر ہوا، یعنی اس دعوت توحید کو کہ صرف ایک اللہ فاطر السماوات والارض کی ہی بندگی اور اطاعت کی جائے، اس پیغام کو انہوں نے باقی چھوڑا فی عقبی، اپنی اولاد میں۔ یہ پیغام وہ اپنی اولاد میں چھوڑ کر گئے تھے، یہ دعوت وہ اپنی اولاد میں اس کا سلسلہ جاری کر کے گئے تھے، اپنی اولاد کو تاکید کر کے گئے تھے۔ جیسے دوسری جگہ پر فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی تاکید کی تھی کہ صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنا۔ تو یہی دعوت توحید وہ اس سلسلے کو اپنی اولاد میں چھوڑ کر گئے تھے۔ تو اب بجائے اس کے کہ تم اسی سلسلے کو قائم کرتے، اسی کو قبول کرتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے کی تمہیں دعوت دی ہے، تو تم انکاری ہو، تمہیں بڑے اچنبے کی بات نظر آتی ہے، اور تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، آگے باتیں بناتے ہو اور الٹا تکلیفیں پہنچاتے ہو۔ جی لعلہم یرجعون، امید ہے کہ تم یہ لوگ جو ہیں اے پیغمبر، آپ انہیں ابراہیم کی یہ دعوت سنائیں، ان کا یہ پیغام سنائیں، ان کو اپنے ابراہیمی ہونے پر، ابراہیم کی اولاد سے ہونے پر بڑا فخر اور اعزاز ہے، تو انہیں سمجھائیں، شاید یہ ان کی دعوت کی طرف رجوع کریں، ان کا پیغام سوچیں سمجھیں۔ آپ کا پیغام بھی وہی ابراہیم کا ہے، ہمارا دین حنیفیت ہے، وہی بنیادی باتیں ہیں جن کی تعلیم حضرت ابراہیم نے دی تھی، وہ بنیادی اصول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی انہی کی اتباع کریں۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو کہ حنیف تھے، ہر قسم کے کفر، شرک اور ضلالت سے
وہ الگ تھے، صرف ایک اللہ کے راستے پر چلنے والے تھے۔ لعلہم یرجعون بل متعت ہؤلاء وآباءہم، چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں بھی آہستہ آہستہ بعد میں سوائے کیدار کے ان کی حضرت اسماعیل کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے کیدار کی اولاد وہاں مکہ میں آباد رہی۔ شروع میں وہ توحید پر قائم رہے، لیکن رفتہ رفتہ جب بنو جرم کو یہاں سے شکست ہوئی، بنو خزاع غالب آ گئے اس در، اور انہوں نے بت پرستی کا یہاں فروغ اور اس کی بت پرستی کا سلسلہ شروع کیا، بت پرستی کو فروغ دیا۔ عمر بن لحی جو قبیلہ خزاع کا سربراہ تھا، شام سے جا کر وہ کچھ بت لے کر آیا اور اس نے یہاں بت بیت اللہ میں نصب کر کے انسانیت کو ان کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، اور اس طریقے سے بت پرستی کا سلسلہ چل پڑا۔ اور پھر آگے ان کے سلسلے میں قریشی جب آئے تو وہ بھی اسی سلسلے پر گامزن رہے۔ ان کے آباء و اجداد کو یہ جو درمیان میں جنہوں نے بت پرستی شروع کی تھی، جب بت پرستی شروع کی تو اللہ ان کو تباہ برباد کر سکتا تھا، ان کو سزا دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو دنیا میں موقع دیا، فائدہ دیا، ان کی عزت قائم رکھی۔ بلکہ اس بیت اللہ کی وجہ سے قریشیوں کی بڑی عزت تھی، بڑی شان و شوکت تھی، دنیا بھر میں جہاں بھی تجارت کے لیے جاتے تھے عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اور فری ٹیکس تجارت کی ان کو اجازت تھی، ان سے ٹیکس بھی وصول نہیں کیا جاتا تھا، جہاں چاہیں شام جائیں، یمن جائیں، ایران جائیں، عراق جائیں، جہاں بھی چاہیں یہ سیر جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے بھی اور تجارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے ان کو دنیاوی فائدہ پہنچایا، ان کو بھی، ہؤلاء ان مکہ کے قریشیوں کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس اب حق آ گیا، اللہ کا وہ سچا دین اور پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے پاس پہنچا۔ حق یعنی سچا دین، ورسول مبین، اور یہ اللہ کے رسول بھی آ گئے جو کھول کھول کر حقیقت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اب تو ان کو چاہیے، یہ تو ان کے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اس دعوت کو قبول کریں، لیکن یہ الٹا بجائے قبول کرنے کے کیا کہتے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس یہ حق آیا تو وہ الفاظ جو بہت ہی معیوب اور برے سمجھے جاتے ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دی اس حق کے بارے میں۔ اس حق کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ اس حق کو، اس سچائی کو، اللہ کے اس پیغام کو، دعوت کو، اس دین کو، اس قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا هَذَا سِحْرٌ، یہ تو جادو ہے، لہذا وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس کے انکاری ہیں۔ انکار کر دیا اس حق، سچائی کا انکار کر دیا، اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اور کیا کہتے ہیں آگے سے؟ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا، کوئی انسان جو ہے نا وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی مستیوں کو، بدماشیوں کو، عیاشیوں کو دیکھ کر کہتے تھے کوئی انسان اعلیٰ صفات کا حامل ہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے جیسا انسانی ہوگا نا تو ہم تو یہ بدماشیاں کرتے ہیں اور ان بدماشیوں کا حامل کیسے ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس لیے انسان کوئی رسول ہو ہم نہیں مانتے۔ اس کے لیے تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جس کے اندر یہ کھانے پینے کے بھی تقاضے نہ ہوں، یہ خواہشات بھی نہ ہوں، یہ ضروریات بھی نہ ہوں، لہذا وہ اس طرح کی خرابیاں کر ہی نہ سکے، تو لہذا ایسا ہی کوئی مخلوق آئے گی ہمیں سمجھانے کے لیے تو وہی رسول ہو سکتا ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اسی انسان میں اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات، اعلیٰ استعداد کے حامل اللہ نے اپنے بندے پیدا کیے، اپنے رسول پیدا کیے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا چلو مان لیا کہ رسول انسانوں میں سے آ سکتا ہے، تو پھر رسول یا رسالت ایسے انسان پر آنی چاہیے تھی، رسالت کے لیے ایسے انسان کا انتخاب ہونا چاہیے تھا جو ذرا سردار ہو، مالدار ہو، جس کی لوگ عزت کرتے ہوں، جس کا پروٹوکول ہو، کسی دولت مند پر جو ہے یہ نبوت آنی چاہیے تھی۔ یہ غریب محمد الرسول اللہ، یہ یتیم جس کا باپ نہیں ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کو رسالت کا منصب دے دیا، سمجھ نہیں آتی۔ اگر رسالت ملنی ہی تھی،
اس عرب کے دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، تو مکہ اور طائف کا کوئی بڑا لیڈر ہوتا، سردار ہوتا، ولید بن عتبہ کہنے لگا، ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ مجھے رسول بنایا جاتا یا طائف کے جو مسعود ثقفی ہیں ابو مسعود ثقفی کو رسول بنایا جاتا، ان میں سے ہم دونوں میں سے کسی کو رسالت ملنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہم سردار بھی ہیں۔ اسی بات کو قرآن نے یہاں نقل کیا، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیوں نہیں یہ قرآن اتارا گیا من القریتین عظیم، ایک ایسے آدمی پر جو ان بستیوں میں سے، من القریتین میں سے عظیم ہو، یہ مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے جو بڑا ہے نا، کوئی سردار ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں یہ قرآن اتارا گیا، اس پر اترنا چاہیے تھا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ نے ان کو جواب دیا ہے، سمجھایا ہے کہ دیکھو کیا تم رحمت الہی کے تقسیم کرنے والے تم ہو؟ اللہ کی رحمت جو ہے، یہ نبوت اللہ کی بہت بڑی رحمت و مہربانی ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہے، کیا یہ تم تقسیم کرو گے؟ یہ تقسیم کریں گے کہ کس کو نبوت ملنی چاہیے، ان کو ملنی چاہیے یا اس کو ملنی چاہیے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ دیکھو دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں ہیں انسانوں میں تقسیم کر رکھی ہیں، کسی کو اللہ نے کوئی ایک استعداد، صلاحیت، نعمت دے رکھی ہے، کسی کو دوسری دے رکھی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا اور پھر اس کو چلانے کے لیے اللہ نے صلاحیتیں، استعدادیں، نعمتیں تقسیم کر دی ہیں۔ کسی کو اللہ نے ایک علم دیا، ایک فن دیا، کوئی ریاضی اور سائنس کا ماہر ہے، کوئی اسی طرح کسی اور شعبے کا ماہر ہے، کسی کاروبار کو چلانے کی مہارت رکھتا ہے، کوئی انتظامی امور کا ماہر ہے، اور کوئی جو ہے وہ کھیتی باڑی کی مہارت رکھتا ہے، کوئی مزدوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی ایک پیشہ اس کو قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی دوسرے پیشے کو چلا سکتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری استعدادیں جو انسانوں میں تقسیم کر دی ہیں، تو یہ اللہ نے تقسیم کر دی ہیں، وگرنہ ہر انسان یہی چاہتا کہ بس یہ استعداد میرے پاس بھی ہو، سب کو ایک جیسی صلاحیتیں، استعدادیں، نعمتیں مل جاتی تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلنا تھا۔ ایک دوسرے کی محتاجگی، ایک دوسرے کی ضرورت تبھی ہو سکتی ہے کہ ایک کے پاس ایک نعمت ہو، دوسرے کے پاس دوسری نعمت ہو۔ اس کو اس کی ضرورت ہے، ایک کے پاس مال و دولت ہے، دوسرے کے پاس جو ہے وہ محنت ہے، مثلا وہ محنت کرتا ہے، اب اس مال و دولت والے کو محنت کی ضرورت ہے، تو ایک محنت کش بھی موجود ہے، مزدور بھی موجود ہے، اس کو مزدور کو، محنت کا مالک کو، مال و دولت والے کو اناج کی بھی ضرورت ہے، اس نے خوراک بھی کھانی ہے، تو اس کے لیے کسان کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کیا کرے، کھیتی باڑی کرے۔ دنیا میں ایجادات کے لیے سائنسدان کی بھی ضرورت ہے، حساب و کتاب کے لیے ریاضی دان کی بھی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر ایک میں الگ الگ خصوصیات، صلاحیتیں اور استعداد پیدا کی، ان کو تقسیم کر دیا۔ اور کس نے تقسیم کیا؟ اللہ نے تقسیم کیا۔ اپنی مرضی سے تو کوئی عقل، صلاحیت، استعداد ہر انسان میں اللہ نے الگ الگ رکھی ہے، یہ اسی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی اس صلاحیت اور استعداد کو پہچان کر محنت کرتے ہیں نا، وہ بہت جلد کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، اور جو نہیں اس کو تلاش کر پاتے نا، وہ پھر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں تعلیمی میدان میں بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی میں، یعنی ابتدائی تعلیم جو میٹرک کی مثلاً ہے، اس میں بچے کی صلاحیت کو بانپ لیا جاتا ہے، یہ کس لائن کا ماہر ہے، اس کو اس لائن میں ڈالا جاتا ہے، اس کو اس لائن میں آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک چھڑی سے ہانکنا ہے، سب کو ایک ہی راستے پر چلانا ہے۔ اسی وجہ سے وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی اس کا نظام نہیں ہے، ماں باپ
انہوں نے دیکھا جی ڈاکٹری کا پیشہ بڑا باعزت ہے، تو اپنی ہر بچی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، چاہے اس میں استعداد صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیکھا کہ اب کمپیوٹر کا دور شروع ہو گیا تو ہر ایک کو کمپیوٹر سکھلانا اپنے بچے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اسے کمپیوٹر کا ماہر ضروری بنانا ہے، چاہے اس کی اندر صلاحیت و استعداد اس کی ہے یا نہیں، دلچسپی اس کی ہے نہیں، کسی اور شعبے میں دلچسپی ہے، جس شعبے کی جس میں دلچسپی ہو اسی میں اس کو لگانا چاہیے۔ اللہ نے ہر ایک میں استعدادیں مختلف رکھی ہیں اور اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے تاکہ یہ کائنات کا نظام بحسن و خوبی چلتا رہے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان معیشتہم، ان کی ضروریات معاش کو، یعنی ان صلاحیتوں کے جن کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا جو سامان ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اپنی معیشت حاصل کرتے کماتے ہیں، ہم نے ان کو تقسیم کیا دنیا کی زندگی میں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بلند درجہ بھی دیا ہے۔ کسی میں اللہ نے کوئی ایک صلاحیت بڑھا دی ہے اور دوسرے میں وہ صلاحیت رکھی تو ہے لیکن کم درجے کی رکھی ہے، اور تیسرے میں اس سے بھی کم درجے کی رکھی ہے۔ تو یہ جو درجات اللہ نے پیدا کیے ہیں، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، یہ بھی اس لیے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے ایک دوسرے سے کام لے، ایک دوسرے کی اس کی ضرورت پوری کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے کام آئے اور اس کی اس طریقے سے مسائل حل ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور ان سب سے بڑھ کر جو رحمت ہے وہ رحمت نبوت ہے، انسانی ہدایت ہے، انسانی رہنمائی ہے۔ اس کے لیے استعداد جو چاہیے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تمہارے اندر اس کے لیے تو پاکیزہ قلب چاہیے، پاکیزہ سوچ چاہیے، اس کے اندر تو پاکیزہ اور عمدہ صلاحیت چاہیے، اور اس کے اندر بڑی ہمت، جرت اور دلیری چاہیے کہ چاہے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں لیکن وہ اپنے اس مشن پر ثابت قدم رہیں اور آگے بڑھتے رہیں جی۔ اور اس کے اندر وہ ہمدردی، انسانیت کی وہ دکھ، وہ ان کی کڑھن چاہیے جو تمہارے اندر نہیں ہے، وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے۔ جو ان کی استعداد ہے، جو ان کے اندر صلاحیت ہے، جو ان کے پاکیزہ صفات ہیں، تم خود اس کے شاہد ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تم میں اس سے پہلے ایک بڑا طویل زمانہ گزار چکا ہوں، 40 سال تم میں نے گزارے ہیں، کیا میری ذات کے بارے میں تمہیں کوئی منفی چیز نظر آتی ہے؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو، کسی سے وعدہ خلافی کی ہو؟ میری زندگی تمہارے سامنے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، حضور کی زندگی ایک شاہد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں بلکہ ان پاکیزہ القاب سے پکارتے تھے، الصادق، الامین، یہ تو الامین ہیں، یہ تو الصادق ہیں۔ تو یہ صفات تم میں تو ہے نہیں ہے، اور تم چاہتے ہو کہ نبوت ہمیں مل جائے، ہم پر آنی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں نا، جو مال و دولت جمع کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس مال و دولت کی بنیاد پر ہم میں سے کسی پر نبوت آنی چاہیے تھی، اس سے تیری رحمت، تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس آیت کا مطلب تو یہی ہے، عبارت النص سے یہی مطلب جو بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کی آیت اس کو بیان کرتی ہے، لیکن یہاں اشارت النص سے کچھ اور مضامین اور معانی بھی سمجھ لینے چاہیے، اور اس بعض لوگ ان کا بڑا عجیب اور غلط مطلب بیان کرتے ہیں اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ عجیب غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے صلاحیتیں، استعداد الگ الگ رکھی ہیں، پیدا کی ہیں، اس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، لیکن بعض نے ان صلاحیتوں اور استعداد کی تفاوت کی وجہ سے جو مال و دولت کما لیا،
روپیہ پیسہ زیادہ سے زیادہ جمع کر لیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت تو اللہ نے مجھے دی ہے، اب میری مرضی ہے میں جیسے چاہوں خرچ کروں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس دولت آ گئی ہے تو میں اس دولت کی بنیاد پر علماء کو بھی خرید سکتا ہوں، اس دولت کی بنیاد پر عمراء کو بھی خرید سکتا ہوں، اس دولت کی بنیاد پر میں مزدوروں سے بھی بگار لے سکتا ہوں، اس کی بنیاد پر کسانوں سے بھی میں محنت کروا سکتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اللہ نے مجھے سب سے بلند درجہ دیا ہے۔ یہ تو تقسیم سب اللہ کی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے، ہم نے معیشت تقسیم کر دی ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ میرے پاس دولت آ گئی، اب میں جو چاہے کروں؟ نہیں، یہ قرآن کا مطلب نہیں ہے اس آیت کا، یاد رکھو۔ اللہ نے دوسری آیات میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس کے پاس جتنی دولت زیادہ آتی ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ پابند ہے اس بات کا کوئی انسانیت کی خدمت کرے۔ یہ جو دولت اس کے پاس زیادہ آ گئی ہے، یہ اس کا حق نہیں تھا، اس کا حق تو صرف اتنا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت کے بقدر اس کا ہے۔ جس نے اپنی ذہانت سے یا اپنی محنت سے یا اپنی چالاکی سے دوسرے کا حق لے لیا ہے، دوسرے کا جو ہے، اب دوسرے کا حق جس کا اس نے لے لیا ہے اس تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے خود دوسری جگہ پر فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں اللہ نے تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین میں جو کچھ نعمتیں ہیں کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا خلق لکم، تم سب کے لیے، ما فی الارض جمیعا، کم زمین ہے، ما فی الارض جمیعا یہ جمع ہے، کم جمع کی ضمیر ہے۔ جمع کا جب جمع کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو اس کا برابری کے ساتھ تقسیم ہوتی ہے، برابری کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں تم سب کے لیے بلا تفریق ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ 1000 روپے ہیں حافظ صاحب، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جتنے یہاں انسان بیٹھے ان میں تقسیم کر دیں، یہ 1000 روپے تم سب کے۔ اب حافظ صاحب تقسیم کرنے کے لیے کس کی چیز کے پابند ہیں کہ برابری کے ساتھ سب کو تقسیم کریں۔ لیکن اگر حافظ صاحب یوں کہیں جی آپ نے کہا تقسیم کر دیں، کسی کو تو وہ 5 روپے دے دیں، کسی کو 10 دے دیں، اور کسی کو 50 دے دیں، اور کسی کو جو ہے وہ 700 دے دیں، تو اس طرح تقسیم کر دیں گے تو یہ بھی بظاہر تو انہوں نے اس پر عمل کیا، لیکن دینے والے یا کہنے والے کا مقصد یہ نہیں تھا، یہی تھا کہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ان سب میں برابر تقسیم کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ نے سارے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، انسان تو ایک طرف رہے، ساری مخلوقات کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایک تو عیاشیاں کرتا رہے اور دوسرا بھوکا مرتا رہے۔ اب ان کو تقسیم کرنا اور انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا، جس عدل کا، انصاف کا اللہ بار بار حکم دیتے ہیں قرآن میں، وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ اس اللہ کے نائب کی ہے، اللہ کے خلیفہ کی ہے، اللہ کی طرف سے جس نے اس ذمہ داری کو مسلمان جماعت نے قبول کیا ہے، اس کی ہے کہ وہ دنیا میں انصاف کرے، دنیا میں ہر بھوکے ضرورت مند تک وسائل رزق پہنچائے، تاکہ کوئی دنیا میں بھوکا نہ رہے، اللہ کی نعمتوں سے کوئی محروم نہ رہے۔ لیکن اپنی ذمہ داری تو اس نے غلط انداز سے پوری کی یا پوری ہی نہیں کی، اور کہتا یہ معاذ اللہ ہی نے کیا، سب کچھ کیا۔ یہی بات تو یہودی کہتے تھے، جب یہودیوں کو کہا گیا نا کہ جو تمہارے پاس وسائل ہیں ان میں تقسیم کرو، ان پر خرچ کرو، تو کیا کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ نہیں کھلانا چاہتا؟ اگر اللہ کھلانا چاہتا تو ان کے پاس بھی دولت ہوتی، تم کہتے ہو ان پر ہم خرچ کریں، تو کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ تو یعنی ان کو بھوکا اللہ نے رکھا ہے، یہ بات یہودی کہتے تھے اور آج کا مسلمان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو اس نے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا لَتَتَّبِعُنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے، جو حرکتیں، جو کام، باتیں یہودیوں نے کی ہیں، عیسائیوں نے کی ہیں، تم بھی وہی کرو گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہے کسی کھو میں گھسا ہے، کسی گو کے سوراخ میں گھسا ہے، تو تم بھی اس میں گھسو گے، وہی سارے کام کرو گے۔ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے،
ایک جیسے ہوتے ہیں، فرمایا تم بھی ویسے ہی کرو۔ تو آج کا مذہبی طبقہ وہ قرآن مجید کی ان آیات کی غلط تفسیر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو معیشت کو تقسیم کرنے کا ذکر کیا ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ اللہ نے استعدادیں، صلاحیتیں، نعمتیں یہ جو بانٹی ہیں، مقصد یہ ہے کہ معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے میں مدد اس کی کرے اور مل جل کر معاشرہ بہترین طریقے سے معاشرہ۔ اب ایک طرف سرمایہ دار اگر پیسہ خرچ کر رہا ہے تو مزدور اس سے بڑھ کر اپنا خون خرچ کر رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پیسے کی تو قدر ہو، اس خون کی کوئی قدر نہ ہو، اس محنت کی کوئی قدر نہ ہو؟ اس سرمایہ دارانہ سسٹم اور نظام میں سرمایہ کی پرستش شروع ہو جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، محنت کی قدر نہیں کی جاتی۔ حالانکہ اسلامی معاشی سسٹم اور نظام میں محنت کی زیادہ قدر ہے، اور دولت کی تقسیم بقدر محنت ہوتی ہے، نہ کہ بقدر اور چالاکی اور مکاری اور عہدہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کسی کا بڑا عہدہ ہے، کسی کا چھوٹا عہدہ ہے، اس کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ محنت جو جتنی کرے گا اس کی بقدر وہ دولت کا مستحق ہے، اس کو دولت دی جائے گی۔ تو محنت کی قدر ہے اسلام میں، ویلیو ہے، اس کی عزت ہے، احترام ہے، پسندیدگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرما دیا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ انسان ہے۔ محنت تو اللہ کا پسندیدہ بناتی ہے انسان کو۔ آج ہمارے یہاں اس محنت کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دل سے محنت کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی محنت کی اس کو معاوضہ نہیں صحیح طریقے سے ملتا، اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ آج محنت کرنے والا موچی ہو، نائی ہو، اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی بھی محنت کرنے والا ہو، چاہے خاکروب ہو، محنت کرنے والا کوئی بھی ہے، اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عزت اور قدر ہوتی ہے، پیسے کی قدر نہیں ہے۔ پیسے کے بارے میں تو فرمایا بئس عبد الدینار و بئس عبد الدرہم، جو بس پیسے کا پجاری بن گیا اس سے تو بدتر کوئی انسان نہیں ہے، کہ پیسے کو اس نے سب کچھ عزت کا معیار بنا لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں معیشت سے مراد استعدادیں ہیں، صلاحیتیں ہیں جو بندوں میں تقسیم کر دی ہیں، اور ان میں تفاوت اور درجات اس لیے رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا معاون بن کر اس دنیا کے معاشرے کو اور دنیا کے نظام کو چلائے۔ لیکن ان سب سے بہتر جو ہے وہ علم ربانی ہے، وہ وحی الہی ہے۔ یہ اللہ کسی کو عطا فرمائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال۔ ہم اپنے رب کی تقسیم پر بڑے راضی اور خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم رکھا ہے اور اللہ نے جاہلوں کے لیے مال و دولت رکھا ہے۔ مال تو ختم ہو جانے والا ہے، علم وہ ہے جس کے لیے زوال نہیں ہے۔ تو یہاں علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر خاص طور پر فرمایا کہ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا، تیرے رب کی وہ رحمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے پیغمبر، وہ بہتر ہے اس مال سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، آگے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اس دنیا کے مال کی اہمیت جس کی بنیاد پر انہیں بڑا غرہ تھا اور کہتے تھے کہ وہ رحمت بھی ہمیں ہی ملنی چاہیے، نبوت بھی ہمیں ہی ملنی چاہیے، اس کی حقیقت اللہ نے بیان مزید فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی درجے کے ہو جائیں گے، سارے لوگ کافر ہی نہ بن جائیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لجعلنا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کر رہے ہیں، ان کے جو گھر ہیں، گھروں کی چھتیں جو ہیں، ان کے جو محلات ہیں، جو ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے بنگلوں کی جو چھتیں ہیں وہ کس کی ہوتی؟ من فضة، چاندی کی بنا دیتے۔ ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھ کر چھتوں پہ جاتے ہیں وہ بھی ہم چاندی کی بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے، وَسُرُرًا، اور ان کے پلنگ، ان کے بیڈ وہ بھی چاندی کے بنا دیتے، علیہا یتکئون، جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے اور سوتے ہیں۔ بلکہ نہ صرف چاندی کے بلکہ فرمایا وَزُخْرُفًا، سونے کے بنا دیتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی اس کی کوئی ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہے کہ جو لوگ ہدایت اور رحمت الہی کو، علم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے مال و دولت کو دیکھ کر کہیں ان کے پیچھے لگ کر یہ اس
کو چھوڑ دیتے اور یہ بھی سارے کافر نہ ہو جاتے. اگر یہ بات نہ ہوتی نا تو ہم ان کافروں کو تو مال و دولت بہت زیادہ دے دیتے. ان کے گھر، ان کے ساز و سامان اور ان کی ضروریات وہ سونے چاندی کی ہوتی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو ضرورت کا سامان ہے جس پر تمہیں غرہ ہے، جس پر تم بڑے تکبر اور غرور کر رہے ہو. یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں. وزخرفا، زخرفا کا عطف یا تو سقفن پر ہے جی، یعنی یہ سونے چاندی کے ہم سارے چھت اور یہ سیڑھیاں اور یہ مکان بھی اس کے بنا دیتے، یا زخرفا کا من فضۃ پر بھی عطف ہو سکتا ہے اس کا. اور زخرف کہتے ہیں سونے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور زخرف کہتے ہیں گھر کے اساس البیت کو، جو گھر کا ساز و سامان ہوتا ہے. تو وہ ساز و سامان بھی جو ہے ان کا وہ بھی بڑا قیمتی ہم بنا دیتے ہیں ان کا، یعنی پورا گھر، اس کی ضروریات اور یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی ہوتی. گھر بھی ان کا بڑا خوبصورت اور عالیشان ہوتا، اور یہ اسی طرح ساز و سامان بھی بڑا عمدہ ہوتا. فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا متاع ہیں، استعمال کرنے کی چیزیں. متاع کے بارے میں پہلے کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ متاع کہتے ہیں جس کو استعمال کرنے، برتنے کے لیے چیز کو، یعنی پھٹی پرانی، بلکہ متاع عربی میں اس پھٹے ہوئے کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس کو خواتین جو ہے جب وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے نا تو اس کے کچھ حصے وہ استعمال کرنے کے لیے اپنے بچے کی پوٹی وغیرہ یا گندگی کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس کو بھی متاع. یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا متاع ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل تو یہ ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت کی کامیابی ہے تیرے رب کے ہاں اور وہ ان کے لیے ہے جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عظمت ان کے دل میں ہے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں. تقوی کی تشریح بارہا پہلے بیان ہو چکی ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تقوی کی تشریح میں یہ آیت پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جس میں سب سے پہلا حکم عدل و انصاف کا کیا، ان اللہ یأمر بالعدل، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہ تقوی ہے. تو متقی جو دنیا میں عدل کرتے ہیں، معاشی مساوات اور اسی طرح سیاسی امن قائم کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو غالب کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی قربانیاں دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جو آخرت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ بہت بہتر ہیں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق